عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ ہر خوشی وقت کے ساتھ پھیکی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ خوشی ہی نہیں رہتی۔ نور بانو نے فلسفیانہ انداز میں کہا، میرے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا ہوگا آپ کو، یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں آپ کے دل سے اتر نہ جاؤں، اسی لیے فرصت میں بیٹھ کر آپ کے لیے نت نئی خوشیاں تلاش کرتی ہوں، اور جو میری اصل خوشی تھی اسے بھلا بیٹھی۔ عبدالحق نے شکایتاً کہا، اب پڑھتی تو ہوں، سناتی تو ہوں، لیکن آپ کو اچھا ہی نہیں لگتا۔ دیکھیں، میری بات ثابت ہو گئی نا، ہر خوشی ملنے کے بعد پل پل پھیکی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ خوشی ہی نہیں رہتی۔ نور بانو نے بات اس پر ہی رکھ دی۔ اب وہی میں ہوں، وہی میری آواز، اور وہی اللہ کا کلام، مگر آپ کی کیفیت بدل گئی۔ عبدالحق کو بھلا لگا، لیکن وہ معقولیت سے سوچنے والا آدمی تھا۔ اس نے سوچا یہ ناممکن تو نہیں کہ فرق مجھ میں آیا ہو، اور وہ جانتا تھا کہ فرق تو اس میں آیا ہے، نہ پہلے کی طرح نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن، فرصت ہی نہیں ملتی اسے۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا ہے کہ یہ مقابلے کا امتحان چھوڑ کر، لاہور چھوڑ کر، حق نگر واپس چلا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسے اس کی ضرورت نہیں، سب کچھ تو ہے اس کے پاس، اور ان غیر ضروری چیزوں کی وجہ سے وہ اہم ترین چیزوں سے دور ہو رہا ہے۔ لیکن اسے یاد تھا، مولوی صاحب نے کہا تھا، اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، سب سے آسان یہ ہے کہ اس کے بندوں سے محبت کرو، اس کی مخلوق پر مہربانی کرو۔ اور مسعود صاحب کہتے تھے، یہ ملک اللہ کی عطا ہے، یہ عالم اسلام کی امید ہے، اس کی فلاح اور ترقی کے لیے کچھ کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اس ملک کو تعلیم یافتہ، عقل مند، دیانتدار اور درد مند افسروں کی ضرورت ہے، ورنہ بد دیانت، ظالم اور راشی افسر اس ملک کو کھوکھلا کر دیں گے۔ یہ یاد آتا تو وہ سوچتا، یہاں بھی وہ ایک طرح سے اللہ کا ہی کام کر رہا ہے، مگر دل کی خلش دور نہیں ہوتی تھی۔ اسی ہاں اور نہ میں 3 سال گزر گئے، اب تو اسے نتیجے کا انتظار تھا، اور ادھر وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ بس دل کی یہ بے سکونی ستاتی رہتی تھی۔ نور بانو کی بات ایک اور انداز میں سچ ثابت ہو گئی۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، چیزیں جب اہمیت کھونے لگتی ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ غیر اہم ہو جاتی ہیں۔ جب تسکین ہی نہیں رہتی، اس نے نور بانو سے فرمائش کرنا چھوڑ دی۔ نور بانو تو ویسے بھی اس کی فرمائش ہی کی وجہ سے مارے باندھے سناتی تھی، فرمائش نہ رہی تو وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ یہ آپ کی چائے؟ نور بانو نے اسے چونکا دیا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ پڑھ رہا تھا۔ لگتا تو نہیں؟ نور بانو کے لہجے میں شک تھا۔ نظریں تو خالی خالی ہیں آپ کی، تمہیں دیکھتا ہوں تو ایسی ہی ہو جاتی ہیں۔ اب مجھے بنا رہے ہیں آپ؟ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم ہی کہو، اگر میں پڑھ نہیں رہا تو کیا کر رہا ہوں؟ کچھ سوچ رہے ہوں گے۔ سوچ تو کچھ بھی سکتا ہے آدمی، مگر میں کبھی تم سے آگے نہیں بڑھ پاتا، میری ہر سوچ تم پر آ کر رک جاتی ہے۔ پھر وہی، مجھے بنا رہے ہیں آپ؟ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ تو اتنے افسوس سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ نور بانو نے رنگ بدلا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، عبدالحق نے زور دے کر کہا، کبھی کبھی میں تمہیں پیچھے چھوڑے بغیر تم سے آگے جا کر بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ نور بانو سہم گئی، دل میں ڈر گئی، یہی تو دھڑکا لگا رہتا تھا اسے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور عبدالحق کی گردن کو سہلانے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں، اس نے بڑے ناز سے کہا، مجھ سے جتنا بھی آگے جائیں گے وہاں بھی میں ہی ملوں گی آپ کو۔ عبدالحق بے خود ہو گیا، محصور ہو گیا۔ اس لمس میں آج بھی وہی تاثیر تھی، بلکہ شاید بڑھ گئی تھی۔ اس نے نور بانو کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ نور بانو نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا کرتے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا، اور تم جو ہاتھ رکھتی ہو وہ کوئی نہیں دیکھتا کیا؟ تو میں ہاتھ اوپر لے جاتی ہوں اور سر دبانا شروع کر دیتی اور کہتی، سر میں درد ہو رہا ہے صاحب کے۔ بڑی مکار ہو تم۔ ہاں، وہ تو میں ہوں، نور بانو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا اب جاؤ، مجھے کام کرنے دو۔ میں سامنے بیٹھی رہوں تو آپ کام نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں، ایک ہی کام، لیکن اس وقت وہ ممکن نہیں، اس وقت تو مجھے کچھ اور کرنا ہے۔ جاؤ تم۔ نور بانو خوش ہو گئی اور ہنستی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ عبدالحق اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟
نور بانو کے نادرا کے لہجے میں حیرت تھی۔ تم نے انہیں بتایا نہیں میرے بارے میں؟ بتایا تھا باجی، یہ کہتے ہوئے سمن نے نہ جانے کیوں شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ پھر بھی وہ کہتے تھے گاہک یا تماش بین کی حیثیت سے نہیں، عزت کرنے والے دوست کی حیثیت سے ملنا چاہتے ہیں۔ عزت اور دوستی، اور وہ بھی کوٹھے پر۔ نادرا نے حقارت سے کہا، نہ تم دودھ پیتی بچی ہو سمن، اور نہ میں، ہم دونوں ہی یہ بات سمجھتے ہیں۔ ایک بات کہوں باجی، وہ ذرا مختلف آدمی ہیں۔ کتنے مختلف ہوں، ہیں تو مرد نا۔ سمن بجھتی گئی۔ مرد اچھے بھی ہوتے ہیں باجی، اس نے آہستہ سے کہا۔ نادرا نے اسے غور سے دیکھا۔ تم ان سے کچھ زیادہ متاثر ہو گئی ہو، وہ ہیں ہی ایسے۔ اچھا، میں سوچ کر جواب دوں گی۔ اور نادرا کو واقعی سوچنا تھا، کوئی بڑا افسر ایک کوٹھے کی نائکا سے عزت کرنے والے دوست کی حیثیت سے ملنا چاہتا تھا۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ غرض کے کاروبار کی اس دنیا میں دوستی نہیں چلتی۔ عارف کو اس سے بلکہ اس کوٹھے سے کچھ نہ کچھ لینا ہوگا، ورنہ وہ اس انداز میں بات کبھی نہیں کرتا۔ اور جو نقشہ سمن نے کھینچا تھا، اس سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ عارف کوئی بہت بڑا اور اہم افسر ہوگا۔ بھائی جیسے آدمی نے وہ محفل اس کے انداز میں، بھٹی جیسے آدمی نے وہ محفل اس کے اعزاز میں برپا کی تھی، اور سب سے پہلے لڑکی کے انتخاب کا حق بھی اسے دیا گیا تھا۔ بھٹی یوں ہی تو بلا وجہ کسی کو اہمیت نہیں دے سکتا۔ یہ عارف یقیناً کوئی بڑی چیز ہوگا۔ اعلیٰ افسران کی اہمیت تو نادرا نے نیلم بائی کی زندگی میں ہی سمجھ لی تھی۔ اس کے بعد اس پر اور رموز بھی کھل گئے تھے۔ ان افسروں کا دبا ہوا تحفظ بڑی نعمت تھا۔ ان کی سرپرستی میسر ہوتے ہوئے کوئی بھی کوٹھے کو ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ کوئی بدمعاش، نہ کوئی پولیس والا، اور وہ بگڑ جاتے تو کوٹھے پر پولیس کا ریڈ بھی ہو جاتا تھا۔ اور بھٹی تو اعلیٰ افسران کا سرتاج تھا، اس کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی بات کبھی نہیں ٹالی جاتی تھی۔ اس تناظر میں عارف کی استدعا اور اہمیت اختیار کر گئی۔ اس نے خاموشی سے سمن سے بات کی تھی، اور وہ بھی بے حد باعزت انداز میں۔ وہ چاہتا تو بھٹی سے بات کرتا اور نادرا کو جہاں چاہتا بلوا لیتا، انکار کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس معاملے کو ذاتی بنا لیا۔ تو کیا یہ عارف کی اچھائی ہے؟ لیکن جو کچھ نادرا نے دیکھا اور بھگتا تھا، اس کے بعد بے غرضی کا فلسفہ اس کے حلق سے اتنی آسانی سے نہیں اتر سکتا تھا۔ طوائف کی عزت تو کوئی اپنے غرض سے نہیں کرتا، بے غرضی کے ساتھ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ طے ہے کہ بات کسی غرض کی ہے، اور کسی نائکا سے کسی کو کیا غرض ہو سکتی ہے؟ یہی نا کہ کوئی لڑکی پسند آ گئی ہو۔ ایک لمحے کو نادرا ڈر گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں سے انہیں ارجمن کی سنگن مل گئی ہو۔ لیکن نہیں، ارجمن تو بھی بچہ ہے، اس 11 سال کی۔ لیکن بے راہ رو کا کیا ٹھکانا؟ پھر اسے سمن کا خیال آیا۔ عارف کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں احترام اور محبت تھی، اور اس نے عارف سے متاثر ہونے کا اعتراف بھی کیا تھا۔ اور خود سمن بھی لاکھوں میں ایک تھی، شکل صورت ہی نہیں، اس کی عادت و اعتبار بھی بہت اچھے تھے۔ کون جانے دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا ہو، عارف اسی سلسلے میں اس کے پاس آ رہا ہو۔ یقیناً یہی بات ہوگی، جبھی تو اس نے بھٹی سے بات نہیں کی۔ ان افسروں کا بھی ایک اصول تھا، کوٹھے سے کسی لڑکی کو زندگی بھر کے لیے کبھی نہیں اٹھاتے۔ ان کا کہنا تھا اگر وہ ایسا کرنے لگیں تو کوٹھے اجڑ جائیں گے۔ پھر جو لڑکی جب جی چاہے مل سکتی ہے، اسے گلے کا ہار بنانے کا فائدہ۔ تو اگر عارف یہ بات بھٹی سے کرتا تو بھٹی کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے دیوار بن جاتا۔ اسی لیے عارف نے سوچا ہوگا اس سے مل کر بات کرے۔ نادرا نے سوچ لیا کہ وہ عارف سے ضرور ملے گی، لیکن اپنے انداز میں۔ اسی وقت ارجمن نے اسے چونکا دیا۔ پھپھو، اچھی پھپھو، بھوک لگ رہی ہے مجھے، تو چلو تمہیں کھانا دے دوں۔ آپ نہیں کھائیں گی؟ میں بھی کھا لوں گی۔ کھانا نکالتے ہوئے اس نے اچھو میاں کو آواز دی، آپ بھی کھا لیں، ابھی تو بھوک نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گا۔ اچھو میاں نے جواب دیا، تم کھاؤ بیٹا۔ وہ پوچھنا بھی بس رسمی تھا۔ نادرا جانتی تھی وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، وہ کبھی ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔
یہ بات نادرہ کو عجیب لگتی تھی، مگر ایک اطمینان تھا اسے، اس کا سبب کراہیت ہرگز نہیں تھی، بلکہ وہ ہر بار کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے اور پھر اس سے کہتے، تمہارا احسان ہے بٹیا، اس کوٹھے پر بھی حق حلال کی روٹی کھلا رہی ہو تم۔ کیسی باتیں کرتے ہیں نواب صاحب، یہ تو اللہ کا کرم ہے، مگر وسیلہ تو تم ہو، ہم برابر کے حصے دار ہیں نواب صاحب۔ میں محنت کرتی ہوں لیکن بھاگ دوڑ تو آپ کرتے ہیں، اور کرم اللہ کا ہے۔ بے شک یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ ایک بار پھر ارجمن نے نادرہ کو چونکا دیا۔ پھر وہی دال پھپھو، وہ ٹھٹک کر بولی، تم چھوٹی ہو نا، اس لیے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ دال کتنی بڑی نعمت ہے۔ نادرہ نے نرم لہجے میں کہا، اور کھا کر تو دیکھو کتنے مزے کی ہے۔ اس نے نوالا ارجمن کی طرف بڑھایا۔ ارجمن نے کوئی تعارض نہیں کیا۔ اب بتاؤ سچی سچی مزے کی ہے یا نہیں؟ بہت مزے کی ہے پھپھو، لیکن کئی دن سے گوشت کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ واقعی کئی دن ہو گئے گوشت پکے۔ نادرہ نے کہا، اچھا آج اور صبر کر لو، کل انشاءاللہ قورمہ کھلائیں گے تمہیں۔ یہ دیکھ کر اسے خوشی ہوئی کہ ارجمن نے بے دلی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ پیٹ بھر کر کھایا۔ اس نے اسے لپٹا کر خوب پیار کیا۔ سچ میں تم بہت پیاری اور صابر بچی ہو، آپ کی بھتیجی ہوں پھپھو، ارجمن نے معصومیت سے کہا۔ کھانے کے بعد نادرہ کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کو اس نے اچھو میاں کو بلایا۔ کپڑے تیار ہو گئے ہیں نواب صاحب، اس نے تھیلا ان کی طرف بڑھایا، آپ آج ہی لے جائیے اور کوشش کیجیے گا پیسے بھی آج ہی مل جائیں۔ کوئی خاص بات؟ اچھو میاں نے پوچھا۔ ارجمن کئی دن سے گوشت کو ترس رہی ہے، تم فکر نہ کرو، میں پیسے لے کر ہی آؤں گا۔ نادرہ مطمئن ہو گئی، اللہ نے اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیا تھا، اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کے لیے راہ نکالی تھی۔ یہ سلسلہ تو نیلم بائی کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا، اس وقت سے جب نیلم بائی نے سب کچھ اس کے نام کر دیا تھا۔ اس رمضان سے ہی نادرہ کو یہ خلیج ستانے لگی کہ خود تو خود وہ ارجمن کو بھی حرام کھلا رہی ہے۔ تب اس نے سوچا کہ اسے کچھ کرنا چاہیے، مگر کیا، اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ پھر جب اس نے اچھو میاں کے لیے کرتے سیے اور ان پر کڑھائی کی تو اسے خیال آیا، یہ تو ایک ہنر ہے اس کے پاس، اور یہ اس کے لیے رزق کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ اس نے اس سلسلے میں اچھو میاں سے بات کی۔ اچھو میاں کو باہر کی دنیا کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن نادرہ کے جذبے نے ان کے دل کو چھو لیا۔ اللہ سے دعا کر کے ایک دن وہ بازار چلے گئے۔ وہاں جو کچھ ہوا انہوں نے اندازاً معاملات طے کیے، اور وہ ان کے لیے بھی حیران کن تھے۔ بازار میں سلے سلائے کپڑوں کی بہت دکانیں تھیں۔ وہ کئی بار ہر دکان کے سامنے سے گزرے، مقصد صرف یہ دیکھنا تھا کہ کون سی دکان زیادہ چلتی ہے اور کون دکاندار دیکھنے میں زیادہ معقول لگتا ہے۔ بالآخر ایک جگہ ان کا دل ٹھٹکا اور وہ دکان میں چلے گئے۔ انہوں نے دکاندار سے کرتے دکھانے کو کہا۔ دکاندار نے کرتے دکھائے۔ کپڑا تو اچھا تھا لیکن سلائی اچھی نہیں تھی۔ کڑھائی والے نہیں ہیں؟ دکاندار نے کڑھائی والے کرتے ان کے سامنے رکھ دیے۔ نہ تو سلائی اچھی ہے نہ کڑھائی۔ انہوں نے اعتراض کیا، یہ میرے کرتے کو دیکھو، ایسے کرتے ہیں تمہارے پاس؟ دکاندار نے بہت غور سے ان کے کرتے کو دیکھا۔ اوئے نہیں جی، ایسے کرتے دکانوں پر کہاں ملتے ہیں، یہ تو گھر کا سلا ہوا ہے، ہاتھ کی سلائی ہے پوری، اور کڑھائی بھی بہت اچھی ہے۔ تم پورا بازار دیکھ لو، ایسے کرتے نہیں مل سکتے تمہیں، اور اگر میں ایسے کرتے تمہیں لا کر دوں تو؟ دکاندار چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، میں تمہیں اچھی قیمت دوں گا ان کی، پر ایک شرط ہوگی۔ وہ کیا؟ بازار میں وہ صرف مجھے دو گے وہ کرتے، کسی اور کو نہیں دو گے؟ تم اچھی قیمت دو گے تو میں کسی اور کو کیوں دوں گا؟ تو بس لے آؤ مال، مختلف سائز کے لانا۔ اچھو میاں دکان سے نکلے تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہے تھے، مگر وہ اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں بھولے۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے، انہوں نے سوچا، ورنہ مجھے تو کاروباری باتیں کرنا آتی بھی نہیں۔ انہوں نے یہ خوشخبری نادرہ کو پہنچا دی، بس اب تم کرتے تیار کر کے دے دو۔ مگر نادرہ کے سامنے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، کپڑا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ بات اس نے اچھو میاں سے کہی تو وہ چکرا گئے۔ پیسوں کی کیا کمی ہے، سب کچھ تو ہے تمہارے پاس۔ یہ بات ہے تو پھر اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ نادرہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے نواب صاحب کہ یہ سب مال تو حرام ہے،
اور ہم رزق حلال کی کوشش میں ہیں، تو کیا ہم اپنے حلال رزق کی بنیاد حرام مال پر رکھیں؟ ہاں یہ تو ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ سوچتے رہے۔ پھر ایک دن اچھو میاں نے تجویز پیش کی، ایسا کرو اس میں سے کچھ بطور قرض لے لو، کرتوں کی قیمت ملے تو قرض واپس دے دینا۔ نادرہ نے چند لمحے سوچا، پھر نفی میں سر ہلایا، پھر دوبارہ کپڑا بھی تو لانا ہوگا، یوں تو یہ حرام کا قرض ہمیشہ ہمارے سر چڑھا رہے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دینا۔ نہیں نواب صاحب، قرض لینے سے مال حرام حلال نہیں ہوگا، رہے گا تو حرام کا ہی۔ میں نے اللہ سے رزق حلال کی دعا کی ہے، حرام مال کے قرضے سے بھی میں یہ کام نہیں کروں گی۔ تو پھر؟ اچھو میاں کے لہجے میں مایوسی تھی۔ جس نے خیال عطا فرمایا ہے وہی راستہ بھی بنائے گا، نادرہ نے بڑے یقین سے کہا۔ کئی دن گزر گئے مگر بہت سوچنے پر بھی کوئی صورت نکلتی دکھائی نہیں دی۔ نادرہ کو بھی اپنے دل میں یہ تسلیم کرنا پڑا کہ کوٹھا ایسی جگہ ہے جہاں رزق حلال کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے باوجود اس کے لیے ذہنی طور پر آمادگی نہیں تھی کہ وہ اپنے اس اکل حلال کی بنیاد حرام مال پر رکھے، خواہ وہ قرض ہی کیوں نہ ہو، اور خواہ وہ قرض ادا بھی کر دے مگر اسے اپنے حلال رزق خالص کبھی نہیں ملے گا۔ دشواری یہ تھی کہ اپنے والے بھی اس کے حلق میں پھنسنے لگے تھے۔ ارجمن کا ساتھ دینے کی خاطر وہ اس کے ساتھ کھانے پر مجبور تھی، ورنہ کھانے کو اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ مجبوری یہ بھی تھی کہ ارجمن کو وہ یہ سب کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اچھو میاں اس کے حال سے بے خبر نہیں تھے لیکن بے بس تھے۔ پھر جس نے عقل حلال کا خیال عطا فرمایا اس نے راستہ بھی بنا دیا۔ اس روز اچھو میاں کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ اس ارادے سے نکلے کہ کوئی مزدوری مل جائے تو کر لیں۔ کئی جگہ انہوں نے کوشش کی مگر بات نہیں بنی۔ اچانک کہیں سے کوئی جھپٹ کر آیا اور مضبوطی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ او بابا جی، تم تو پلٹ کر ہی نہیں آئے اس دن کے بعد۔ انہوں نے چونک کر دیکھا، وہ وہی دکاندار تھا جس سے اس دن انہوں نے کرتوں کے لیے بات کی تھی۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ اس بازار کی طرف نکل آئے ہیں۔ چند لمحے تو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ بابا جی، کسی اور دکاندار سے بات کر لی ہے کیا؟ دکاندار نے شکایتی لہجے میں کہا۔ نہیں بھائی نہیں، دیکھو بابا جی، بازار میں جو سب سے زیادہ دام دے رہا ہوں میں اس سے زیادہ دوں گا، پر شرط وہی ہوگی، میرے علاوہ کسی کو مال نہیں دو گے تم۔ یہ بات نہیں، دراصل ہم کام شروع ہی نہیں کر سکے۔ کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ اچھا آؤ میرے ساتھ، دکاندار نے ہمدردانہ لہجے میں کہا اور ان کا ہاتھ تھام کر انہیں دکان میں لے گیا۔ یہاں بیٹھو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے اسٹول کی طرف اشارہ کیا۔ اچھو میاں اسٹول پر بیٹھ گئے۔ بس کیا بتاؤں؟ وہ بولے۔ اوہو، کھل کر بتاؤ بابا جی۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کپڑا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اچھو میاں نے شرمندگی سے کہا۔ او، یہ پہلے ہی بتا دینا تھا نا بابا جی، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ کپڑا، دھاگا، ساری چیزیں میں دے دیتا ہوں، کام کی اجرت طے کر لیتے ہیں، یہ تو اور اچھا ہے۔ کپڑا میں اپنی مرضی کا دوں گا۔ اچھو میاں کھل گئے، یہ تو خیال ہی نہیں آیا تھا انہیں۔ دیکھو بابا جی، کام جتنا اچھا ہوگا میں دام بھی اتنے ہی اچھے دوں گا، پر بات وہی ایمانداری کی ہے، میرے سوا کسی کو مال نہیں دینا، یہ وعدہ کرنا ہوگا۔ ہم زبان کے پکے ہیں، بس تو پھر ضرورت کی ساری چیزیں میں دیتا ہوں، کام شروع کرو، تعلق بن جائے گا تو میں سلائی کی مشین بھی خرید کر دوں گا تمہیں، پھر کچھ کام مشین کا بھی دے دیا کروں گا۔ بڑی مہربانی تمہاری۔ مہربانی کیسی بابا جی، یہ تو کاروبار ہے، مجھے بھی فائدہ ہوگا اور تمہیں بھی۔ دکاندار نے تھیلے میں ململ کا ایک تھان ڈالا، اچھو میاں کی طرف بڑھایا۔ ڈھاکے کی ململ ہے، اعلیٰ درجے کی، کام کرنے والے کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ اچھو میاں دکان سے نکلے تو دکاندار نے پکارا، بابا جی اپنا پتہ تو بتاتے جاؤ۔ اچھو میاں پلٹے اور اس کی طرف بڑھے۔ دیکھو بھائی، پتہ تو میں نہیں بتاؤں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کپڑے کا پورا تھان دے رہا ہوں تمہیں، نہیں آئے تو کہاں ڈھونڈتا پھروں گا تمہیں؟ اعتبار کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ یہ رہا تمہارا کپڑا۔ اچھو میاں نے تھیلا کاؤنٹر پہ رکھ دیا۔ سنو بابا جی، میں اپنے لڑکے کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں، وہ گھر دیکھ کر آئے گا، دکاندار نے نرم لہجے میں کہا۔ اور بات صرف اعتبار کی نہیں، کبھی کوئی ارجنٹ کام ہوا تو لڑکے کے ہاتھ کپڑا بھجوا دوں گا، کبھی کچھ منگوانا ہوا تو منگوا لوں گا۔ نہیں بھائی،
نہ میں پتہ بتاؤں گا، نہ اپنا گھر دکھاؤں گا۔ یہ کر سکتا ہوں کہ ہر دوسرے تیسرے دن تمہارے پاس ایک چکر لگا لوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، آگے تمہاری مرضی۔ دکاندار سوچ میں پڑ گیا۔ اچھو میاں باہر جانے کے لیے پلٹے تو دکاندار نے کہا، ٹھیک ہے بابا، کپڑا لے جاؤ۔ اچھو میاں کوٹھے پر پہنچے اور نادرا کو کپڑا دیا، تفصیل بتائی۔ نادرا خوش ہو گئی۔ 2 نفل پڑھوں گی شکرانے کے، دیکھا آپ نے، اللہ نے راستہ بھی بنا دیا نا۔ اب اس تعلق کو تقریباً 3 سال ہو گئے تھے۔ اب نادرا کے پاس سلائی مشین بھی تھی، وہ لیڈیز سوٹ بھی سیتی تھی اور کڑھائی کا کام تو وہ ایسا کرتی تھی کہ دیکھتے رہ جاتے لوگ۔ دکاندار بھی بہت خوش تھا، اسے اس کے تصور سے بھی زیادہ فائدہ ہو رہا تھا۔ دکان کی ساکھ کہیں کی کہیں پہنچ گئی تھی۔ لو بیٹا، یہ گوشت لے آیا ہوں میں۔ اچھو میاں کی آواز نے نادرا کو چونکا دیا۔ نادرا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ کہاں سے لے آئے آپ، اور کیوں لے آئے؟ تمہاری گڑیا گوشت کو ترسے، یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ اور ادھار نہیں لایا، نقد پیسے دے کر لایا ہوں۔ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ تمہارے ہی دیے ہوئے ہیں، زبردستی دے دیتی ہو تو رکھ لیتے ہیں، ورنہ ہماری تو اپنی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ کپڑے تو وہ اپنا دکاندار ہی دے دیتا ہے۔ نادرا مسکرائی۔ تب تو بہت امیر ہوں گے آپ، بہت پیسے ہوں گے آپ کے پاس۔ مگر یہ کہتے کہتے وہ اداس ہو گئی۔ وہ یہ بات اس شخص سے کہہ رہی تھی جو کبھی نواب تھا، ہر رات سینکڑوں لٹا دیتا تھا، لیکن اس نے یہ بات کہی نہیں۔ نہیں بٹیا، 1-2 روپے سے زیادہ نہیں رکھتے ہم اپنے پاس۔ اچھو میاں نے بے پرواہی سے کہا، تو پھر کرتے کیا ہیں؟ جب بھی داتا دربار جاتا ہوں وہاں لنگر میں خرچ کر دیتا ہوں۔ نادرا نے بڑی محبت سے انہیں دیکھا۔ جب اس نے پہلی بار انہیں دیکھا تھا، اس کے مقابلے میں کتنے بدل گئے تھے وہ۔ سفید داڑھی، چہرے پر پاکیزگی اور رونق، اور پیشانی پر نماز کا نشان۔ سب اللہ کی رحمت ہے۔ وہ مقلوب القلب کیسے بدل دیتا ہے لوگوں کو، اور کہاں کہاں بدل دیتا ہے۔ طوائفوں کے کوٹھے پر بھی واقعی اس کی رحمت پوری کائنات پر محیط ہے۔ اس بار عبدالحق اور نور بانو حق نگر جانے لگے تو حمیدہ نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی پتر۔ کیوں اماں، خواہ خواہ اتنی تکلیف دہ سفر کرنا، پھر وہاں یہاں جیسا آرام کہاں ملے گا؟ نور بانو نے جلدی سے مداخلت کی۔ کیسی بات کرتی ہو؟ عبدالحق نے اسے ٹوکا۔ جس چیز سے آدمی کو خوشی مل رہی ہو اس کی تکلیف بھی آدمی کو تکلیف نہیں لگتی، اور اماں کہہ رہی ہیں تو کچھ سوچ کر ہی کہہ رہی ہوں گی۔ نور بانو کھسیا گئی۔ میں تو اماں ہی کے خیال سے کہہ رہی تھی۔ میری بیٹی کتنا خیال رکھتی ہے میرا، حمیدہ بولی، لیکن اس بار تو میں جائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ضرور چلو اماں۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو شام ہو رہی تھی۔ حمیدہ 2 سال بعد حق نگر آئی تھی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ ارے کتنا بدل گیا ہے اپنا گاؤں، اتنے گھر بن گئے، یہ تو دنیا ہی بدل گئی۔ اب تو یہ شہر بن گیا ہے اماں، عبدالحق نے ہنستے ہوئے کہا۔ بجلی بھی آ گئی ہے گھر گھر، اور حمیدہ گھر دیکھ کر بھی حیران ہوئی۔ وہاں بھی بڑی تبدیلیاں نظر آئیں۔ وہ کمرہ جس میں وہ رہتی تھی، اس کے ساتھ اب باتھ روم بھی تھا اور اس میں کموڈ تھا۔ اسے دیکھ کر حمیدہ خوش ہو گئی۔ لو، یہی ایک پریشانی تھی مجھے، یہ کب بنوایا تم نے؟ 1 سال ہو گیا اماں، عبدالحق نے کہا۔ میں نے سوچا آپ کبھی یہاں آئیں تو کموڈ کی وجہ سے پریشانی ہوگی، بس یہی سوچ کر یہاں کموڈ لگوا دیا۔ حمیدہ نے اسے لپٹا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ کتنا خیال رکھنے والا ہے میرا بیٹا۔ پھر وہ نور بانو کی طرف مڑی، اور تو کیوں پریشان ہو رہی تھی میرے لیے؟ میں تو آپ کی ضعیفی کے خیال سے کہہ رہی تھی۔ بڑھاپا اپنی جگہ سچ ہے دھیے، مگر میں نے ساری عمر اللہ سے دعا کی ہے کہ چلتے ہاتھ پیر اٹھانا میرے مولا، کسی کی محتاجی نہ دینا، اور وہ تو ایسا کریم ہے کہ اس نے تو آنکھیں بھی مجھے لوٹا دی۔ میں تو اس گھر میں اکیلی بھی رہ سکتی ہوں۔ نور بانو رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ عبدالحق نے کہا، میں زرینہ کی طرف جا رہا ہوں، 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ میں بھی چلوں گی پتر۔ عبدالحق نے قدر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں یہاں آئی ہی اس لیے ہوں، حمیدہ نے وضاحت کی، زرینہ کی وجہ سے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ آج کل میں ہی اس کی طرف سے خوشخبری ملے گی۔ تو ٹھیک ہے اماں، چلو۔ مجھے تو اکیلے میں ڈر لگے گا، نور بانو بولی۔ تو تم بھی چلے چلو، کھانا آ کر پکا لینا۔ وہ تینوں ڈاکٹر صاحب کے گھر پہنچے۔ صفیہ تو حمیدہ کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ آہا، آج تو نصیب جاگ گئے ہمارے،
ہاں 2 سال بعد آئی ہوں میں، اب اتنی دور سے آنا اتنا آسان تو نہیں۔ واقعی آپ نے بڑی ہمت کی۔ ہمت کیا، یہ زرینہ کی محبت میں آئی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے شوخ لہجے میں کہا۔ سچ کہتے ہیں آپ، حمیدہ نے زرینہ کو لپٹاتے ہوئے کہا، اور اب خوشخبری لے کر ہی جاؤں گی، آنے والے کا منہ دیکھے بغیر نہیں جاؤں گی میں۔ زرینہ کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ یہ کیسے لوگ تھے جو اس کے اپنے بن گئے تھے؟ اس نے محبت بھری نظروں سے عبدالحق کو دیکھا۔ یہ سب کچھ اس کے دم سے تھا، وہ نہ ہوتا تو آج وہ کسی کوٹھے پر بے عزتی کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ اب وہ پلٹ کر اس گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتی تھی تو پہلے وہ اسے غیر حقیقی لگتا تھا، اور اس کے بعد اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ آئیں اندر چلے، صفیہ بیگم نے کہا۔ تمام خواتین اندر چلی گئیں۔ بیٹھک میں ڈاکٹر صاحب اور عبدالحق رہ گئے۔ تمہارا رزلٹ ابھی نہیں آیا بیٹے؟ ڈاکٹر صاحب نے مشفقانہ انداز میں عبدالحق سے پوچھا۔ اب کسی دن میں آ جائے گا چچا صاحب۔ اور مقابلے کے امتحان کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی، انشاءاللہ اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ پھر بولے، اس بار 2-4 دن رک کر جاؤ گے؟ کیوں چچا، خیر تو ہے؟ ہاں خیر ہی خیر ہے، ڈاکٹر صاحب مسکرائے۔ میں چاہتا ہوں اس بار بچے کے کان میں اذان تم دو، یہ تو اعزاز ہوگا میرے لیے۔ عبدالحق بھی مسکرایا۔ اس کے لیے تو میں 1 ہفتہ بھی رک سکتا ہوں، میرا اندازہ ہے 3 دن اور ہیں۔ اچھا آؤ میرے ساتھ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ عبدالحق ان کے ساتھ نکل آیا، اور جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے اسے دکھایا، اسے دیکھ کر اس کا دل خوش ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے ہسپتال کی عمارت مکمل ہو چکی تھی۔ ہسپتال میں میٹرنیٹی ہوم بھی تھا۔ یہ تو آپ نے کمال کر دیا، اس نے بے ساختہ کہا۔ اندر تو چلو۔ اندر جا کر پتہ چلا ہسپتال کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، اس کے علاوہ اسٹاف کی کمی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ وہاں نرسیں، وارڈ بوائے اور ڈاکٹر سبھی موجود تھے، کچھ مریض بھی موجود تھے۔ بہت خوب، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ لوگوں نے میٹرنیٹی ہوم کو قبول کر لیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تجربہ کار دائیاں اپنا کام تو جیسے تیسے نپٹا دیتی تھی، مگر زچہ و بچہ کی بات کی دیکھ بھال اتنی مؤثر نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا کام ہوا ہے۔ واقعی یہ بڑا کام ہے، لیکن اسٹاف کا بندوبست کیسے کیا آپ نے؟ دیکھو، ایک تو یہ اب کوئی گاؤں نہیں، اچھا خاصا شہر ہے۔ زمین لیتے وقت یہی پیشن گوئی کی تھی آپ نے؟ عبدالحق سے رہا نہیں گیا۔ ہاں، جو میری نگاہوں نے اس وقت تصور میں دیکھا تھا، اب وہ حقیقت ہے۔ اوہ، میں ڈاکٹروں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تو اچھی تنخواہ پر یہاں آ کر کام کرنے سے کون انکار کر سکتا ہے بھلا؟ مگر وہ تنخواہیں تو آپ جیب سے دیتے ہوں گے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نے ہنس کر کہا۔ امیر لوگوں سے میں رعایت نہیں کرتا، ہاں غریبوں کی اور بات ہے، ضرورت ہو تو انہیں دعائیں بھی مفت دے دیتا ہوں۔ تب بھی آپ پر بار تو پڑتا ہوگا۔ کوئی بار نہیں پڑتا، تم سے زمین خریدتے وقت میں نے سب کچھ سوچ لیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ اب باہر چل کر دیکھو، اکبر کی دکان جدید طرز کے جنرل اسٹور میں تبدیل ہو چکی ہے، جہاں ضرورت کی ہر چیز دستیاب ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے سوچا تھا، میں نے مارکیٹ بنوا دی ہے، پورا بازار بن گیا ہے، سب دکانیں خوب چلتی ہیں، پگڑی پر اٹھا رکھی ہیں۔ ہسپتال میں جو کمی پڑتی ہے وہ اس پیسے سے پوری ہوتی ہے، میری جیب سے کچھ نہیں جاتا، میں کوئی بے وقوف تھوڑا ہی ہوں۔ مگر وہ بھی تو آپ ہی کی جیب ہے، سرمایہ کاری آپ نے ہی کی ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے مال ہی میں سے تو کی ہے۔ ایک بات کہوں، وعدہ کریں گے کہ مانیں گے؟ اب تم کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کہہ سکتے، ڈاکٹر صاحب نے خوش مزاجی سے کہا، اسی لیے وعدہ کرتا ہوں۔ اب کار خیر میں میری طرف سے بھی حصہ قبول فرما لیں، میں ہر ماہ ایک مخصوص رقم دیا کروں گا۔ منظور ہے، ذمہ داری اور بھاری ہے، مگر میں ذمہ داری سے نہیں گھبراتا، شکریہ۔ اور بازار دیکھ کر عبدالحق واقعی حیران رہ گیا۔ جب وہ دکانیں بن رہی تھی تو انہیں دیکھ کر اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاں اتنی رونق ہوگی۔ پھر وہاں جاننے والوں سے سلام دعا ہونے لگی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ اس نے اتنی محبتیں عطا کیں۔ ڈاکٹر صاحب کے گھر واپس جاتے ہوئے اس نے ڈاکٹر صاحب سے اصغر کے بارے میں پوچھا۔ اس نے MBBS کر لیا ہے، اب FRCS کے لیے انگلینڈ جانا چاہتا ہے، تو آپ کے لیے کون سا مسئلہ ہے اسے بھیجنا؟
بھائی میں ٹھہرا کاروباری آدمی، میں نے کہہ دیا بانڈ بھر دو کہ واپسی پر کم از کم 5 سال میرے ہسپتال میں کام کرو گے تو میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ کمال کرتے ہیں آپ، اس سے ایسی بات کی آپ نے؟ میری طرح وہ بھی عقل مند کاروباری ہے۔ وہ تیار ہو گیا، اگلے مہینے اس کی روانگی ہے انشاءاللہ۔ عبدالحق ہنسنے لگا۔ آپ دونوں نے ہی فائدے کا سودا کیا ہے۔ نادرہ کرتے کی ترپائی کر رہی تھی کہ سمن آ گئی۔ وہ عارف صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ اس کے لہجے میں دبا دبا ہیجان تھا۔ تم نے کہا تھا کہ وہ عزت کرنے والے دوست کی حیثیت سے آئیں گے، ایسے ہی آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خوشی سے ملنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ واپس چلے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے میرا، تم خود سوچو، کوٹھے پر تو یہ گاہکوں کے آنے کا وقت ہے، نادرہ نے زہریلے لہجے میں کہا، اور یہ بات وہ بھی جانتے ہوں گے۔ تو پھر دن میں بلا لوں انہیں؟ نہیں، تم انہیں میرے پاس لے آؤ، میں خود بات کروں گی ان سے۔ جی ٹھیک ہے۔ سمن گئی اور 1 منٹ بعد عارف کو ساتھ لے کر آ گئی۔ اب میں جاؤں باجی؟ اس نے نادرہ سے پوچھا۔ ہاں تم جاؤ۔ نادرہ نے عارف کو بہت غور سے دیکھا۔ اس کی شخصیت بے حد متاثر کن تھی۔ خوش شکل اور وجیح تو وہ تھا ہی، لیکن اس کے چہرے پر شرافت بھی تھی، اور غیر معمولی بات یہ تھی کہ اب تک اس نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا، عارف نے کہا۔ اس کے لہجے اور انداز میں بھی شائستگی اور تہذیب تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ابھی میں نے آپ کو وقت نہیں دیا ہے۔ عارف نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی میں سمجھا نہیں۔ سمن نے کہا تھا آپ ایک عزت کرنے والے دوست کی حیثیت سے مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں یہ سچ ہے، مگر کوٹھے پر اس وقت صرف تماش بین آیا کرتے ہیں، یہ بات آپ نہیں جانتے؟ سچ پوچھے تو میں اس وقت آپ سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا، عارف نے کہا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ رضامند ہوگی۔ میں تو سمن سے یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ نے کیا جواب دیا ہے۔ آپ مجھے بھلے آدمی لگے ہیں، نادرہ نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے افسوس ہے میں نے آپ سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، اور کہوں گی بھی نہیں۔ میں اس پر گلہ نہیں کروں گا، مگر یہ ضرور پوچھوں گا کہ آپ نے بھلا آدمی کیسے سمجھ لیا مجھے؟ بہت بڑے افسر ہیں آپ حکماً بھی مجھے اس سے مل سکتے ہیں، میں انکار کہاں کر سکتی ہوں؟ میں عزت اور دوستی کا تعلق کہاں رہ جائے گا پھر؟ یہ تو میری سچائی کا ثبوت ہے۔ ویسے میں بھلا آدمی بالکل نہیں ہوں، میں نے بھی اس وقت عزت اور دوستی کا پاس رکھتے ہوئے آپ کو بلوا لیا۔ سمن سے کہلوانے کے بجائے خود ہی آپ سے کہہ دوں یہ کہ آپ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے؟ عارف کے لہجے میں مایوسی تھی۔ نہیں، مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کل صبح 10 بجے مجھ سے ملنے کے لیے آ جائیے۔ عارف ایک دم خوش ہو گیا۔ بہت شکریہ، میں چلتا ہوں، کل حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ سنیں، اس وقت کی بد اخلاقی کے لیے میں شرمندہ ہوں، معذرت چاہتی ہوں۔ عارف نے اسے پلٹ کر دیکھا اور مسکرایا۔ یہ بد اخلاقی نہیں، یہ تو رکھ رکھاؤ ہے آپ کا۔ مجھے اچھا لگا، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ نادرہ دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ سمن نے ٹھیک کہا تھا، اس شخص میں تماش بینوں والی کوئی بات نہیں تھی، اور اس کی شخصیت واقعی محصور کن تھی۔ سمن تو پھر طوائف تھی، اس سے تو کوئی عام عورت بھی متاثر ہو سکتی تھی۔ اگلی صبح نادرہ نے ارجمن سے کہا، آج میرا ایک مہمان آ رہا ہے گڑیا، خیال رکھنا تم اس کے سامنے نہیں آؤ گی۔ ارجمن کو حیرت ہوئی، کب سے پھپھو کے لیے کوئی مہمان نہیں آیا، اور دن میں تو یہاں کوئی مہمان کبھی آتا ہی نہیں تھا۔ کوئی آپ سے شادی کرنے آ رہا ہے؟ اس نے متجسس ہو کر پوچھا۔ ارے نہیں پگلی، نادرہ کو ہنسی آ گئی، تمہیں تو پتہ ہے ہم نے شادی کا خیال ہی دل سے نکال دیا ہے، وہ تو لوگ ہی ایسے آتے تھے۔ ارجمن نے معصومیت سے کہا، کوئی شہزادہ آ جائے تو آپ منع نہیں کریں گی؟ نہیں گڑیا، اب یہ نہیں ہو سکتا، ایسی باتیں نہیں کرو۔ مگر سچ یہ تھا کہ نادرہ بھی تجسس سے بحال ہو رہی تھی، کچھ ایسے تشویش بھی تھی، لیکن عارف کو دیکھنے کے بعد وہ تشویش بس برائے نام رہ گئی تھی۔ تاہم وہ سوچتی تھی یہ ملاقات بے مقصد تو نہیں ہو سکتی۔ اس نے بڑے کمرے کی صفائی کی، گھڑی دیکھی تو صرف 9 بجے تھے۔ اس سے احساس ہوا کہ وہ بڑی شدت سے عارف کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔
وہ اخبار لے کر بیٹھی جو اب باقاعدگی سے آتا تھا، لیکن اس کا دل نہیں لگا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر کرتا لے آئی جس پر کڑھائی کر رہی تھی۔ 10 بجتے بجتے کرتا مکمل ہو گیا۔ اس نے کرتا برابر والے صوفے پر رکھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اچھو میاں سے اس نے کہہ دیا تھا مہمان کو وہیں لے آئیں۔ چند لمحوں کے بعد عارف کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سلام کیا۔ نادرہ نے سلام کا جواب دیا اور سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ، عارف نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھیں، میں ابھی حاضر ہوتی ہوں، نادرہ نے کہا اور کمرے سے نکل کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ عارف نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کرتے پر نظر پڑی تو اٹھ کر گیا اور کرتا اٹھا کر اس کا جائزہ لیا۔ پورا کرتا ہاتھ کا سلا ہوا تھا۔ گریبان پر بڑی نفیس کڑھائی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت کرتا تھا۔ عارف ستائشی نظروں سے کرتے کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کرتا وہیں صوفے پر رکھا اور میز پر رکھے اخبار کا جائزہ لینے لگا۔ چند منٹ بعد نادرہ ہاتھوں میں ٹرے لیے کمرے میں آئی۔ ٹرے پر چائے کی 2 پیالیاں اور بسکٹوں کی پلیٹ تھی۔ ٹرے اس نے میز پر رکھ دی۔ لیجئے پلیز۔ آپ نے تو تکلف کر ڈالا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ مہمان ہیں، عزت کرنے والے دوست ہیں۔ کوٹھے کے لیے یہ ایک نئی روایت ہے، یہ میرا اظہار تشکر ہے۔ عارف نے ایک بسکٹ اٹھا لیا۔ آپ باتیں بہت اچھی کرتی ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے میں باتیں کرنا بھول گئی ہوں۔ آپ بسکٹ لیجئے نا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ دونوں چائے پیتے رہے۔ پھر دونوں نے ایک ساتھ پیالیاں خالی کر کے ٹرے میں رکھیں۔ میں یہ رکھاؤں، پھر آپ سے باتیں کروں گی، نادرہ نے ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا۔ چند منٹ بعد واپس آئی اور عارف کے مقابل صوفے پر بیٹھ گئی۔ جی، اب فرمائیے، کیا عرض کروں؟ سمجھ میں نہیں آتا، کیا کہوں؟ بہت پرانی اور گھسی پٹی اور روایتی ہے، مگر میں نہیں چاہتا آپ اسے اسی پیرائے میں سنیں اور سمجھیں۔ میرے لیے یہ بات بہت سنجیدہ اور اہم ہے۔ ہم بالکل غیر روایتی ماحول میں ملے ہیں، اسی لیے آپ اس کی فکر نہ کریں۔ اور جہاں تک فرسودہ پن کا تعلق ہے، دنیا میں کوئی بات نہیں ہوتی، صرف اندر کا خلوص بات کی سچائی کی گواہی دیتا ہے۔ خلوص اور سچائی تو ہے میرے پاس، مگر میں اس سے ڈرتا ہوں کہ وہ عرضہ نہ ہو جائے۔ نادرہ کو یقین ہو گیا کہ وہ اس سے سمن کے بارے میں بات کرنے والا ہے۔ میری طرف سے تو آپ فکر نہ کریں، خلوص اور سچائی کو تو میں ترستی رہی ہوں اور اس کی خوب پہچان ہے مجھے۔ عارف ایک دم مطمئن اور پر اعتماد نظر آنے لگا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مسکرایا۔ تو میں گھماؤں پھراؤں کے بغیر بات سیدھی کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ یہ آپ کا اصل نام تو نہیں ہو سکتا؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ عزت کرنے والا دوست آپ کو بے عزتی کے نام کے ساتھ تو نہیں پکار سکتا۔ اس کے لہجے کے خلوص نے نادرہ کے دل کو چھو لیا۔ خواہ مخواہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں یہاں اپنا اصل نام سوچنا بھی نہیں چاہتی، کسی کو بتانا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ ایک بات سمجھ نہیں رہیں، عارف نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ میں جس طرح آپ سے ملنے آیا ہوں اور آپ نے کل رات مجھے جس انداز میں لوٹا کر آج یہاں بلایا ہے اور جس طرح آپ نے میری تواضع کی ہے، اس کے بعد کم از کم اس وقت تو یہ جگہ وہ نہیں رہی جو یہ در حقیقت ہے۔ یہ تو اس وقت ایک معزز دوست کا ڈرائنگ روم ہے۔ نادرہ نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ میرا خیال ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس وقت وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے غلط نہیں کہا تھا کہ اسے خلوص اور سچ کی پہچان ہے، سو اب وہ اسے رد بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا وہ شخص اس کے لیے بہت عجیب اور انوکھا تھا۔ وہ مخلص بھی تھا اور سچا بھی۔ اسے سمن کی خوشی بختی پر رشک آنے لگا۔ کچھ کہنے والے تھے آپ؟ اس نے اپنے خیالات سے چونک کر کہا تو وہ کھو ہی گئی تھی۔ وہ میں ضرور کہوں گا، مگر اس سے پہلے آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ میرا نام نادرہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا نادرہ، گھماؤ پھراؤ اور لفاظی کے بغیر میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نادرہ کے لیے دھماکہ تھا، اور وہ بھی بہت اچانک اور یکسر غیر متوقع۔ وہ گنگ ہو کر رہ گئی۔ دیر تک منہ کھولے وہ اسے دیکھتی رہی۔ عارف نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔
وہ رد عمل اس کی توقع کے برخلاف ہرگز نہیں تھا۔ نادرا کو سنبھلنے میں کچھ دیر لگی، پھر اس کی آنکھوں میں اب بھی بے یقینی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ پھر کہیے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ عارف نے کہا، آپ کا رد عمل بتاتا ہے آپ نے میری بات واضح طور پر سنی بھی ہے اور اس پر یقین بھی کیا ہے۔ ویسے میں یہ بات 1000 بار کہنے کے لیے تیار ہوں، مگر کیوں؟ اس لیے کہ آج سے پہلے آپ مجھے پسند تھیں، بہت زیادہ پسند، مگر آج میں کہتا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے۔ سوری، میں شوق میں تھی اسی لیے یہ سوال کر بیٹھی، نادرا نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، ورنہ مجھے اس سوال کا حق ہی نہیں تھا، کیونکہ مجھے تو سیدھا سچا جواب دینا چاہیے جو میں اب دے رہی ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے، اب سوال پوچھنے کی باری میری ہے۔ مگر کیوں؟ عارف کے لہجے میں گمبھیرتا تھی۔ جیسے مجھے وہ سوال پوچھنے کا حق نہیں تھا، ویسے ہی آپ کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو حق نہیں، مگر آپ نے پوچھا اور میں نے سیدھا سچا جواب دے دیا۔ اب میں پوچھ بیٹھا ہوں تو آپ کو بھی اخلاقاً جواب دینا چاہیے۔ میرا جواب اتنا سادہ نہیں ہے اور پھر معاملہ بے حد ذاتی ہے۔ شاید میں سمجھ رہا ہوں، عارف نے اداسی سے کہا، یہ گھسا پٹا جملہ بہت سنا ہوگا آپ نے۔ آپ اس پر یقین نہیں کر سکتی۔ نادرا کی عجیب کیفیت تھی، وہ عجیب صورتحال تھی۔ اس کے سامنے ایک بہت شاندار اور سچا مرد بیٹھا تھا اور اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ وہ تو شاید غیر شعوری طور پر اور کسی حد تک شعوری طور پر برسوں سے اس کی آرزو کر رہی تھی، مگر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ ٹھیک سمجھے ہیں، وہ بولی تو اس کے لہجے میں تلخی اور جھنجھلاہٹ تھی۔ طوائف کسی اظہار محبت کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ یہ غلطی کرے تو پھر طوائف سے بھی زیادہ بے عزت اور ذلیل ہو جاتی ہے۔ پلیز آپ یہ لفظ استعمال نہ کریں، یوں آپ صرف اپنی نہیں بلکہ ایک عزت کرنے والے دوست کی بھی توہین اور تضلیل کر رہی ہیں۔ عارف نے تڑپ کر کہا، مجھے عورت اور طوائف کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اس کا علم ہے۔ میں نے ایک اچھی اور پسندیدہ بلکہ محبوب عورت کو پرپوز کیا ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، میں اس وقت بازار کے کسی کوٹھے پر نہیں، ایک معزز دوست کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں۔ آپ پلیز مجھے زخمی نہ کریں۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ نادرا کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے منہ سے ہر بات غلط نکل رہی ہے۔ سیدھی بات کر کے وہ معاملے کو آسانی سے رفع کر سکتی تھی، مگر بات غلط رخ پر نکلی جا رہی ہے۔ سوری، میں واقعی شرمندہ ہوں، مجھے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن دیکھیں نا، میں انکار کر چکی ہوں۔ یہ آپ کا حق ہے، لیکن میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ آپ یقین کریں، وجہ ایسی ہے کہ بتائی نہیں جا سکتی، نادرا نے بے حد نرم اور معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ آپ مجھ سے جو چاہیں پوچھ سکتی ہیں، پھر آپ انکار کریں گی تو کم از کم مجھے بے انصافی کا احساس نہیں ہوگا۔ عارف کے لہجے میں التجا تھی۔ نادرا سوچ میں پڑ گئی۔ وہ عارف کو اصل وجہ بتانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے یہ بہتر تھا کہ اس کی بات مان لے۔ پہلے میں ایک بات بتا دوں، میرے انکار میں آپ کی بہتری ہے۔ میں ایک ایسی خوفناک بیماری میں مبتلا ہوں جو لگنے والی ہے۔ آپ مجھے اچھے انسان لگے ہیں، میں کیوں آپ کو عمر بھر کے عذاب میں مبتلا کروں؟ عارف مسکرایا، میں اس کے باوجود آپ سے شادی کرنا چاہوں گا۔ میں آپ کا علاج کراؤں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ کہتے کہتے رکا اور چند لمحوں کے توقف کے بعد پھر بولا، اور سچی بات بتاؤں، میں نہیں جانتا کہ آپ کو کوئی بیماری لاحق ہے۔ یہ تو آپ نے خود کو گناہوں سے بچانے کے لیے ایک قلعہ تعمیر کر لیا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ نادرا کا چہرہ فق ہو گیا، وہ کچھ بول بھی نہ سکی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا راز ایک عزت کرنے والے دوست کے پاس آپ کی امانت ہے، عارف نے کہا، لیکن آپ کے جھوٹ بولنے پر مجھے رنج ہوا۔ میں اور آپ تو یہاں صرف سچ بولنے کے لیے ملے ہیں۔ نادرا شرمندہ ہو گئی۔ اب اس کے پاس مدافعانہ انداز اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے سامنے ایک بہت مختلف مرد بیٹھا تھا۔ وہ بہت اچھا اور نفیس انسان تھا اور ذہین اور معاملہ فہم بھی۔ ایک لمحے میں اس نے سمجھ لیا کہ اس کی بیماری دھوکہ ہے، اور اب وہ یہ بات عام کر کے اس کے لیے مسائل بھی کھڑے کر سکتا تھا۔ اگرچہ اس نے یقین دلایا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا،
لیکن بہرحال وہ اسے بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں تو تھا۔ کہاں کھو گئی آپ؟ عارف نے اسے چونکا دیا۔ میں آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ زہ نصیب، یہ تو بڑی ہی خوش آئندہ خبر ہے۔ میں آپ کے بارے میں سوچ کر الجھتی ہوں۔ آپ کس طرح بھی تماش بین نہیں لگتے، لیکن ہوں میں تماش بین ہی۔ عارف اس کی بات پوری کر رہا تھا۔ ہے نا؟ تو کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ نادرا نے اسے چیلنج کیا۔ کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کروں گا۔ تو پھر بتائیں کہ ایسا کیوں ہے؟ میری مجبوری ہے۔ نفس کی غلامی کو مجبوری کہہ رہے ہیں آپ؟ نادرا نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ آپ عورت بن کر روایتی انداز میں سوچ رہی ہیں، ورنہ یہ بات کبھی نہ کہتی۔ مگر مجھے کوئی شکایت نہیں ہے آپ سے۔ آپ کا مطلب ہے اس معاملے کا کوئی دوسرا زاویہ بھی ہے؟ مجھے یہ بتائیں، آپ یہاں کیوں موجود ہیں؟ مردوں کی وجہ سے، نادرا نے کہا، پھر بات کی تلخی کم کرنے کے لیے جلدی سے اضافہ کیا، اور میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ آپ جیسے مردوں کی وجہ سے۔ میں یہی جواب سننا چاہتا تھا آپ سے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ مجھے بہت محدود ہو کر روایتی انداز میں سوچ رہی ہیں۔ میں پھر دوسرے زاویے کے بارے میں پوچھوں گی، اور میں کہوں گا کہ زاویے تو بے شمار ہیں۔ آپ اس پورے معاملے میں خود کو پھیلا رہی ہیں، صرف اپنی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہی ہیں۔ اپنے حوالے سے آپ نے یہ باور کر لیا کہ یہاں صرف مظلوم عورتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ سچ نہیں ہے، یہاں ظالم عورتیں بھی موجود ہیں۔ عجیب بات کر رہے ہیں آپ، حقیقت سے دور، افسانوی بات۔ جی نہیں، افسانوی انداز تو وہ ہے جس میں آپ سوچ رہے ہیں۔ ورنہ یہاں عورتیں بھی ہیں جو اپنی بے راہ روی کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہیں۔ ان میں اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کرنے والی عورتیں بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جنہوں نے نام نہاد محبت کے نام پر، جو محض دھوکہ تھا، اپنے والدین سے بغاوت کی اور گھر چھوڑا۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ وہ محبت کے نام پر فریب کا شکار ہوئیں۔ ان کی ذمہ داری مردوں پر ہے۔ جو عورت گھر کی چار دیواری کے تحفظ کو خود چھوڑے، اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہاں وہ عورتیں بھی ہیں جو بیک وقت کئی مردوں کو فریب دے رہی تھیں، اسی لیے اس انجام کو پہنچی۔ اور یہاں وہ عورتیں بھی ہیں جو اچھے لباس، زیورات، آسائش اور دولت کے لالچ میں یہاں تک آ پہنچی۔ تو نادرا، تصویر کا ایک رخ کبھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بازار، یہ کوٹھے صرف مردوں کے دم سے آباد نہیں ہیں، اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ نادرا کھسیا گئی۔ ایک بات بتائیے، خریدار نہ ہو تو بازار میں گرمی کہاں سے آئے؟ مرد یہاں کا رخ نہ کریں تو یہ کاروبار کیسے چلے؟ کوٹھے تو خود بخود بند ہو جائیں گے۔ میں خود اسی طرف آ رہا تھا، عارف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری باتوں سے یہ نہ سمجھیے گا کہ عورتوں پر ہی ذمہ داری ڈال رہا ہوں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جہنم مردوں اور عورتوں نے باہم تخلیق کیا ہے۔ کہیں مردوں کا حصہ زیادہ ہے تو کہیں عورتوں کا۔ تالی بہرحال دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں۔ بات آپ کے بارے میں ہو رہی تھی۔ نادرا نے کچھ چڑ کر اسے یاد دلایا۔ جی ہاں، میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں ہیں، تو آپ نے کہا مردوں کی وجہ سے۔ اب آپ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میں یہاں کیوں ہوں، تو میں جواب دوں گا، ایک عورت کی وجہ سے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ عورتوں کی طرح مردوں کی بھی بے شمار قسمیں ہیں۔ بے شک عیاش لوگ یہاں آتے ہیں، مگر اور بھی بے شمار مرد یہاں آتے ہیں جن کی مجبوری ہوتی ہے۔ مرد اور مجبور، بظاہر یہ سنجیدہ تبادلہ خیال ہے، اور میں ہنسنا نہیں چاہتی۔ آپ کو تو غور کرنا چاہیے۔ نفسیانی خواہش تو فطری ہے۔ جسمانی تقاضے آدمی کو اللہ نے سونپے ہیں، اور یہ بھی طے ہے کہ مردوں میں یہ خواہش فطری طور پر عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنسی بے راہ روی میں مرد زیادہ آسانی سے اور کثرت سے مبتلا ہوتے ہیں، تو اللہ نے اس کا علاج بھی عطا فرمایا ہے۔ نادرا نے اس کی بات کاٹ دی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ نکاح اللہ کا تحفہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم ترین سنتوں میں سے ہے۔ تو جس معاشرے میں بھی نکاح کو مشکل بنا دیا جائے گا، وہاں بدکاری اور گناہ بڑھ جائیں گے۔ معاشرے کی فلاح اور بہتری نکاح کے فروغ میں ہے، اور یہ اسلامی معاشرے میں ہی ممکن ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے؟ یہ مسلمانوں کا معاشرہ تو ہے، لیکن اسلامی نہیں ہے۔
ہندوؤں کی معاشرت کا اثر ہم پر غالب ہے۔ اسلام سادگی کے ذریعے آسانیوں کا راستہ دکھاتا ہے، جبکہ ہم نے شادی کو رسومات کا مجموعہ بنا کر مہنگا اور دشوار بنا دیا ہے۔ اب سوچو، کوئی شخص 30 سال کا ہو جائے اور اس کی شادی نہ ہو سکے تو وہ کیا کرے گا؟ اس بازار کا رخ کرے گا تو مجبوری ہوئی نا۔ اب یہاں آئے گا تو گناہ گار ہوگا، گناہ کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ نتیجہ یہ کہ شادی کی امنگ کھو بیٹھے گا۔ نادرہ کو قرآن کی آیت یاد آ گئی۔ پڑھنے کا فائدہ تو ہوتا ہے نا؟ اس نے کہا، اللہ سے ایسے لوگوں کو نفس پر قابو رکھنے کے لیے روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ درست، لیکن قرآن پڑھتے کتنے لوگ ہیں؟ جو پڑھتے ہیں وہ بھی سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا نا، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ جو شخص فرض روزہ نہیں رکھتا وہ نفس کو زیر کرنے کی نیت سے نفلی روزہ رکھے گا بھلا؟ آج 7 سال ہو رہے ہیں پاکستان کے قیام کو۔ ماہ رمضان میں تمام ہوٹل اور ریسٹورنٹ کھلے ہوتے ہیں، بس ایک بھاری پردہ ڈالنے کا تکلف کر دیا جاتا ہے اور اندر اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ 11 مہینوں میں اتنا رش نہیں ہوتا۔ یعنی لوگوں کو اس بنیادی تصور کی بھی پرواہ نہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے۔ ہوٹلوں اور ریسٹورانوں کے شور میں مسجدوں کو دیکھو تو رونا آ جاتا ہے۔ نادرہ کو تو یہ سب معلوم ہی نہیں تھا۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے رمضان میں؟ اب کے باہر نکل کر خود دیکھ لینا۔ پردے ڈال کر سمجھتے ہیں اللہ سے چھپ گئے۔ خیر چھوڑے اس بات کو، اپنی کہیں، آپ کی کیا مجبوری ہے؟ آپ تو بڑے افسر ہیں، صاحب حیثیت ہیں، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ آپ میری بات توجہ سے نہیں سن رہی ہیں، عارف نے شکایتی لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا تھا میں یہاں ہوں تو ایک عورت ہی کی وجہ سے، اور وہ عورت میری بیوی ہے۔ یہ تو عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ۔ دیر تک عارف تفصیل بتاتا رہا اور وہ سنتی رہی۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے دنیا کی کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں، ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ سنتی اور سوچتی رہی، عارف کی بیوی کیسی ناشکر گزار عورت ہوگی۔ اور عارف نے سچ کہا۔ پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا دنیا میں کچھ بھی یک طرفہ نہیں۔ یہ کہنا کہ کوٹھوں کو آراستہ بھی مرد ہی کرتے ہیں اور آباد بھی وہی رکھتے ہیں غلط ہے۔ یہ کام تو دونوں مل کر کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ مرد صنف قوی ہونے کی حیثیت سے زیادہ ذمہ دار ہے، لیکن صنف نازک کو بھی بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ معاشرے میں 2 ہی طبقے ہوتے ہیں، ایک وہ جو استعمال کرتے ہیں، دوسرے وہ جن کا استعمال ہوتا ہے، اور اس میں جنس کی کوئی تفریق نہیں۔ عورتیں بھی مردوں کا استعمال کرتی ہیں، نسبت میں فرق ہوتا ہے، مگر بہرحال معاملہ 2 طرفہ۔ سب کچھ سننے کے بعد اس نے کہا، تب بھی آپ کے پاس گناہ کے لیے جواز نہیں، آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ وہی تو میں کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ انکار کر رہی ہیں۔ دنیا میں عورتوں کی کمی نہیں ہے، نادرہ نے سادگی سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن ایک مشاہدے سے میرا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو دوسری بیوی بھی پہلی جیسی ہی ملتی ہے۔ میں اس بات سے بہت گھبراتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہو، اس کے بعد تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ نادرہ کو ہنسی آ گئی۔ یہ تو مفروضہ ہے آپ کا، مزدوری تو نہیں، ضروری تو نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن ہر آدمی کے ساتھ کچھ کمپلیکس بھی ہوتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے آخر؟ میں محبت کا قائل ہوں۔ یہی ایک جذبہ ہے جو 2 متضاد شخصیتوں کے درمیان میں مطابقت پیدا کر دیتا ہے۔ عارف نے گہری سانس لے کر کہا، اب میری شادی کو ہی لیجئے۔ میں نے اپنی بیوی کو پہلے دیکھا بھی نہیں تھا، والدین نے اسے پسند کیا اور شادی کر دی، لیکن اسلام تو لڑکے اور لڑکی کو یہ حق دیتا ہے وہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھیں، ناپسندیدگی ہو تو شادی نہ کریں۔ اسلام میں تو اس پر بھی زور دیا گیا ہے کہ دونوں کا جوڑا اچھا ہو۔ اگر دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیں تو پھر جوڑے کا مسئلہ نہیں رہتا۔ اب میں پھر وہی بات کہوں گا، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ نہیں۔ عارف نے بڑے جوش سے کہا، ہمارے ہاں انکار کیا جائے تو لڑکا نافرمان کہلاتا ہے، لڑکی کا تو انکار برداشت ہی نہیں کیا جا سکتا، اسے تو آوارہ اور بد چلن سمجھ لیا جاتا ہے، اور پھر ایسے ہی لڑکیاں تو گھر سے بھاگتی ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو حشر ہو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟
اور دوسری شادی کی بات سنیں، شادی کا تو اعلان کیا جاتا ہے نا، کیونکہ مستحسن عمل ہے، اسلام کا ایک اہم ادارہ ہے۔ میں دوسری شادی کا نام بھی لوں تو میری بیوی قیامت کھڑی کر دے گی، پورا معاشرہ میرے خلاف ہو جائے گا، مجھے ظالم اور عیاش قرار دے دے گا۔ حالانکہ آپ کی بیوی کو دوسری شادی کی اجازت دے دینی چاہیے آپ کو۔ اب خود کو ہی دیکھیں آپ، یہ کیسی غیر اسلامی بات کی ہے آپ نے؟ میں سمجھی نہیں۔ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دیتے ہوئے صرف حیثیت اور عدل کا مطالبہ کیا ہے، یہ کہیں نہیں ہے کہ اسے بیوی سے اجازت لینی ہوگی۔ بیشتر عورتیں اس بات پر دین تک کے خلاف ہو جاتی ہیں، وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ اجازت کیوں دی گئی۔ یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں، یہ تو ایمان کا معاملہ ہے۔ اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے سوچے سمجھے بغیر بچو، اور جس چیز کی اجازت دی اسے بے سوچے سمجھے قبول کرو، یہی ایمان ہے۔ اللہ نے کہا اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو جو میرے احکام سے متصادم ہو، اور میں نے دیکھا ہے کہ خلوص سے غور کرو تو اللہ کے ہر حکم میں بے حد بے شمار حکمتیں سامنے آتی ہیں۔ خواہش نفس کا اسیر تو اندھا ہوتا ہے۔ 1004 شادیوں کے بارے میں بتائیے، اس کی حکمت پر غور کیا آپ نے؟ جی ہاں، پوری طرح۔ کوئی کبھی نہیں سمجھ سکتا، لیکن غور کرنے پر کچھ میری سمجھ میں آتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے، نکاح ایک بہت عام گناہ کبیرہ یعنی بدکاری کا راستہ روکتا ہے۔ یہ کام تو ایک شادی سے بھی ہو جاتا ہے۔ نادرا نے جلدی سے کہا، بعض لوگوں کے لیے نہیں ہوتا ہوگا نا، اسی لیے تو اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی۔ وہ پیدا کرنے والا ہی تو انسان کو پوری طرح جانتا ہے۔ کچھ غور کرو تو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ بہت سے مردوں میں نفسانی خواہش بہت شدید ہوتی ہے، ایک بیوی اس کی ضرورت پوری نہیں کر پاتی، خاص طور پہ اس صورت میں کہ اس بیوی کی طبع صد مزاج ہو، تو اس صورت میں دوسری شادی ضروری ہوئی نا۔ ایسے لوگوں سے تو ایام کا عرصہ بھی نہیں گزارا جاتا۔ یہ سب مسائل تو حضور پاک کی حیات طیبہ ہی میں سامنے آ گئے تھے۔ قرآن میں تاکید کی گئی کہ اس مخصوص صورتحال میں لوگ اپنی بیویوں کے قریب بھی نہ جائیں، مگر ایسا ہوتا تھا، اسی لیے سختی سے حکم دیا گیا۔ پھر مرد تنو پسند بھی ہوتا ہے، میرا خیال ہے اسی لیے بھی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی۔ نادرا کو اس کی معلومات پر حیرت ہو رہی تھی۔ آپ اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے احکامات سے بے خبری اور قرآن سے دوری سے مجھے خوف آتا ہے، اسی لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھتا ہوں، اور اللہ نے قرآن اسی لیے نازل فرمایا ہے کہ آدمی پڑھے اور روشنی حاصل کرے، نہ یہ کہ چومے، آنکھوں سے لگائے اور طاق پر رکھ کر بھول جائے۔ مجھے یہ بتائیے، یہ مجبوریاں تو عورت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، تو عورت کو 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ نادرا نے اعتراض کیا۔ دیکھیں نادرا، میں بہت گنہگار بندہ ہوں، لیکن ایک بات سمجھتا ہوں، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں جانتے، اسی لیے اللہ کا حکم ماننا بنیادی بات ہے۔ میرا ایمان ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں ہماری فلاح ہے، بہتری ہے، خواہ اس کی وجہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسی میں عافیت ہے۔ اللہ پیدا کرنے والا ہے، ہمیں جانتا ہے، اس نے ہمیں آسانیاں عطا فرمائیں، عورتوں کے لیے اس نے یہ حکم نہیں دیا تو یقیناً اس کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ غیر ضروری اور الٹا زرد رضا ہوگا۔ اللہ کے حکم میں چونو چرا کی گنجائش نہیں ہوتی، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے حکم مانو، اس پر عمل کرو، اس پر غور کرتے رہو۔ سو میں یہی کرتا ہوں۔ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ مرد محبت بار بار کرتا ہے، جبکہ عورت محبت ایک بار کرتی ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے۔ عورت میں صبر ہوتا ہے، مرد میں نہیں ہوتا۔ عورت کی فطرت میں تنو بھی ہے، سو ہمیں تخلیق کرنے والے نے ہماری فطرت کے مطابق قوانین بنائے ہیں۔ اور ایک بات، عورت کو ایک وقت میں 1 سے زیادہ شادی کی اجازت دی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ اب ذرا دیر کے لیے یہ تصور کریں تو آپ کو چکر آ جائیں گے۔ دیکھیں نا، عورت تو اپنے شوہر کے نطفے کی، اس کی نسلوں کی امین ہوتی ہے۔ اس کے کئی شوہر ہوتے تو کتنا الجھاؤ ہوتا، سب کچھ مشتبہ ہو جاتا، معاشرے میں رشتوں کی حرمت سے جو پاکیزگی قائم ہے وہ تباہ ہو جاتی، انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا؟ نہیں نا نادرا، اللہ نے یہ دنیا حق کے ساتھ بنائی ہے،
توازن کے ساتھ نظام قائم فرمایا ہے۔ اس کا ہر قانون اٹل اور نافع ہے۔ جب اس کے خلاف ورزی کی جائے گی تو انسان ذلیل ہوگا، نہ صرف ذلیل ہوگا بلکہ مٹ جائے گا۔ اس کی حکمت سچی ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے مان لو، اسی میں عافیت ہے۔ اور پھر دیکھو، جہاں بھی تہذیب اور تمدن موجود ہے، وہاں مذہب کوئی بھی ہو، یہ قانون وہاں تسلیم کیا جاتا ہے، بلکہ بے دین معاشرے میں بھی اس پر عمل ہوتا ہے۔ اب دوسرے پہلو سے بھی دیکھو، جہاں عورت میں خواہش زیادہ ہو اور مرد میں کم ہو تو اس کا بھی حل ہے۔ طلاق مستحسن نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم دیکھو اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکو گے تو احسن طریقے سے علیحدہ ہو جاؤ۔ مجھے یقین ہے عورت صبر کرے تو اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن بدکاری کا راستہ یہاں بھی روک دیا گیا، خلا کا راستہ کھول کر۔ بلکہ مرد یہ بات محسوس کرے تو وہ خود ہی خوش دلی سے طلاق دے دے۔ اللہ نے جس چیز کو منع کیا اس کے لیے عذر کہیں نہیں چھوڑا، اور کہیں عذر ہے تو اس کی مشروط اجازت دی ہے، جیسے بھوک سے مرتے ہوئے آدمی کے لیے مردار کو بھی حلال قرار دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، باطن میں نافرمانی نہ ہو بلکہ اقرار ہو۔ نادرا اب اسے احترام آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ ہر اعتبار سے ایک پرکشش شخصیت کا مالک تھا وہ۔ ظاہری طور پر وہ خوب رو تھا، لیکن اس کی شخصیت میں باطنی رچاؤ بھی تھا۔ بس ایک پہلو کمزور تھا، وہ اس کی شخصیت سے میل نہیں کھاتا تھا۔ اس نے اسے کریدنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی ہر بات سچی ہے، اس نے کہا۔ آپ نے ٹھیک کہا، اللہ نے جس چیز کو منع فرمایا اس کے لیے عذر نہیں چھوڑا، اس کا بہترین متبادل بھی عطا فرمایا، تو پھر آپ خود کو خراب کرتے ہیں، اس کا کیا عذر ہے آپ کے پاس؟ اور جو گناہ جان بوجھ کر کیا جائے وہ تو بغاوت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ عارف یوں سمٹا جیسے نادرا نے اسے کوڑا مار دیا ہو۔ وہ جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہی احساس تو مجھے سب سے زیادہ مارتا ہے۔ ہر بار میں توبہ کرتا ہوں لیکن ہار جاتا ہوں۔ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے آپ؟ ہمارے معاشرے میں یہ سوچنا اور کہنا ہی آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ عارف نے گہری سانس لے کر کہا، کسی اچھے گھرانے میں ایک بیوی کے ہوتے ہوئے کوئی شادی کا پیغام دے تو منہ توڑ جواب ملنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے ایک تجربے کے بعد آدمی کی ہمت ہی نہیں ہوتی دوسری شادی کی۔ لوگ برا سمجھتے ہیں، دوسری شادی کرنے والے کو عیاش سمجھتے ہیں۔ کوئی بیوہ، کوئی متعلقہ، میں نے کہا نا یہ آسان نہیں۔ میرے پاس وقت نہیں اور میرا رشتہ لے کر جانے والا کوئی ہے نہیں، اسی لیے تو۔ نادرا نے جلدی سے اس کی بات کاٹی، جانتی تھی وہ کیا کہے گا۔ سمن نے بتایا تھا کہ آپ شراب بھی پیتے ہیں۔ اس نے کہا، جب آپ حرام و حلال کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں تو پھر یہ کیوں؟ اس کا تو آپ کے پاس برائے نام بھی عذر نہیں ہے۔ عارف کا انداز اب پوری طرح مدافعانہ ہو گیا تھا۔ یہی تو تباہی ہے، آدمی ایک برائی سے نہ بچ پائے تو ایک کے بعد ایک برائی میں مبتلا ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ میں بنیادی طور پر اپنے گھر میں خوش رہنے والا آدمی ہوں، گھر میرے لیے جنت ہے، بدقسمتی سے وہ میرے لیے جہنم بنا دیا گیا ہے، اور میں ایسا آدمی بھی نہیں کہ اپنے طور پر اپنی فطری ضرورت کے لیے سامان تسکین تلاش کرتا پھروں۔ سو کچھ ساتھی افسران سے ضرورت کا تعلق استوار کرنا پڑا۔ جو میری ضرورت تھی وہ ان کا شوق تھا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا تو پیلے پلانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، مجھے گھر کا سکون حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے سب کچھ چھوٹ جائے گا، اور اگر یہ نہ ہوا تو آپ اس غلط راستے پر ہی بڑھتے جائیں گے، نادرا نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ عارف نے کندھے جھٹک دیے۔ اپنی بے بسی اور گناہوں کے باوجود میں اللہ سے بہتری کی امید رکھتا ہوں، مگر خود کچھ نہیں کر سکتے۔ نادرا کے لہجے کی کاٹ بڑھ گئی۔ کر تو رہا ہوں، عارف نے بے حد معصومیت سے کہا، بس آپ مان جائیے۔ نادرا نے سمجھ لیا کہ اب پہلو بچانا ممکن نہیں۔ یہ بتائیے میں ہی کیوں؟ عارف مسکرایا۔ وجہ تو میں بتا چکا ہوں، میں آپ کو بہت پہلے سے پسند کرتا ہوں، مگر اب تو مجھے آپ سے محبت ہے۔ نادرا کے لیے اب اپنے تجسس پر قابو رکھنا ممکن نہیں تھا۔
آپ مجھے بہت پہلے سے پسند کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بہت پہلے سے مجھے جانتے ہیں، جبکہ مجھے یاد نہیں آتا کہ میں آپ سے کبھی پہلے ملی ہوں یا آپ کو کہیں دیکھا ہو۔ عام لوگ ایک ملاقات میں دل پر نقش نہیں ہوتے، کوئی گہرا اثر نہیں چھوڑتے۔ نہ تو میں عام سا آدمی ہوں کہ آپ کو یاد رہ سکتا۔ نادرا اس بات کی تردید کرنا چاہتی تھی کہ وہ کوئی عام آدمی ہے، وہ تو ایسا آدمی ہے جسے کبھی بھلایا ہی نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس نے بروقت خود کو روک لیا۔ اس وقت یہ اظہار حقیقت بری طرح گلے پڑ سکتا تھا۔ عارف اس کی کیفیت سے بے خبر اپنی کہے جا رہا تھا، اور خاص لوگ تو ایک لمحے میں بھی دل پر انمنٹ نقوش چھوڑتے ہیں، جیسے آپ ہیں۔ میں نے ایک بار آپ کو دیکھا اور ہمیشہ آپ کو یاد رکھا، اور وہ بھی بے حد پسندیدگی کے ساتھ۔ میں کبھی بھولا نہیں آپ کو، اور دوبارہ کبھی ملنے کی کوشش نہیں کی۔ نادرا کے لہجے میں تجسس تھا۔ نہیں، یہ تو عجیب پسندیدگی ہوئی، نادرا نے اعتراض کیا۔ دوبارہ کیوں نہیں ملنا چاہا آپ نے؟ ایک تجربہ کافی تھا، اسی میں سارے زخم ہرے ہو گئے۔ دوسرے تجربے کی ہمت کیسے کرتا؟ عجیب معمہ تھا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوال پر سوال کرنے پر مجبور تھی۔ نادرا اندر ہی اندر جھنجھلا رہی تھی۔ آپ کے اس جملے سے پسندیدگی تو نہیں، البتہ شکایت جھلک رہی ہے۔ باخدا یہ شکایت نہیں، ستائش ہے، عارف نے تڑپ کر کہا۔ ورنہ پسندیدگی کہاں سے آتی؟ وضاحت کریں، کیونکہ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ دیکھیں، اپنے گھر میں اپنی بیوی سے محرومی کے جو زخم مجھے ملتے ہیں، ان پر مرہم رکھنے کے لیے میں ان گلی کوچوں کی خاک چھانتا ہوں۔ ایک رات میں یہاں اس کوٹھے پر آیا تھا، عام تماش بین کی حیثیت سے، خاص مہمان کی حیثیت سے، اور میں آپ سے ملا۔ آپ مجھے بہت اچھی لگیں، لیکن آپ نے مجھے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتا ہوں، میں نے آپ کا ہاتھ تھاما، اسے چوما، لیکن وہ برف کی طرح سرد رہا۔ ایسے میں فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہوں، لیکن آپ مجھے کچھ زیادہ ہی اچھی لگی تھیں۔ میں باتوں کے ذریعے ہاتھ سہلا کر آپ میں کسی جذبے کی حرارت پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ناکام رہا۔ میں نے آپ سے آپ کا نام پوچھا تو آپ نے کہا، آپ کو نام سے کیا مطلب؟ اپنا مطلب پورا کیجئے اور چلتے بنیے۔ بس پھر میں یہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد کل یہاں آیا تھا پہلی بار۔ اب آپ مجھے کیسے پہچان سکتی ہیں؟ آپ نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں تھا۔ مگر نادرا کو یاد آ گیا تھا۔ صورت تو اس نے واقعی نہیں دیکھی اس کی، لیکن ایسے گاہک کو کون بھول سکتا تھا جو سرد مہری کے جواب میں جبراً پامال کرنے کے بجائے نامراد چلا گیا تھا۔ کچھ دن تو وہ اسے یاد رہا تھا، مگر اس کے پاس زیادہ دن کسی گاہک کو یاد رکھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ زخم ہرے کرنے والے کو اتنی پسندیدگی کے ساتھ اتنی مدت تک یاد کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ آپ کا طرز عمل میرے لیے غیر معمولی تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ آپ تقدیر کے جبر کا شکار ہوئی ہیں۔ اس بازار میں ایسی بے شمار عورتیں ہوں گی، لیکن سب سمجھوتا کر لیتی ہیں، مگر آپ یہاں بیٹھ کر بھی، مجبور ہو کر بھی، اپنی روح کا سودا کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ آپ اپنی عزت نفس اور آبرو کی حفاظت کر رہی تھیں۔ میں اس یقین کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوا تھا کہ میں نے زندگی میں آپ سے زیادہ عزت دار، پاکیزہ اور باحیا عورت نہیں دیکھی۔ نادرا کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اور اب مجھ سے محبت کیسے ہو گئی آپ کو؟ سمن نے بتایا اس کا تعلق اس کوٹھے سے ہے، تو مجھے قدرتی طور پر آپ کا خیال آیا۔ پوچھا تو آپ کی بیماری کا پتہ چلا۔ میں سمجھ گیا، اس طرح آپ خود کو بچا رہی ہیں۔ یہ بتا دوں کہ آپ کو پسندیدگی کے ساتھ یاد رکھتے ہوئے میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ بالآخر آپ کی مزاحمت بھی دم توڑ گئی ہوگی، لیکن سمن کی زبان نے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ بس اسی لمحے مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ میرا خیال ہے محبت تو مجھے آپ سے پہلی نظر میں ہو گئی تھی۔ اس کا ادراک اس دن سمن سے ملنے کے بعد ہوا۔ میں نے فیصلہ کر لیا آپ سے مل کر زیادہ بات کروں گا۔ اس کی سچائی میں نادرا کو کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ ایسے ہی کسی آدمی کے تو خواب دیکھتی رہی تھی، کوٹھے پر بھی، اور وہ آیا تو اس وقت جب وہ خود اپنے ہاتھ کاٹ چکی تھی۔ کاش وہ پہلے آ گیا ہوتا نیلم بائی کی زندگی میں۔ عارف کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو وہ محبت اور عزت دوں گا جس کی آپ کو آرزو رہی ہے، عارف کہہ رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ
آپ مل گئیں تو میں شراب چھوڑ دوں گا، میں صرف گھر کا ہو جاؤں گا۔ یہ گندگی تو مجھ پر مسلط کر دی گئی ہے، میں ایسا ہوں نہیں، بس آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ نادرہ تڑپ گئی۔ عزت کی زندگی اور محبت اس کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے قبولیت کا سوال کر رہی تھی۔ یہ وہ کچھ تھا جو وہ چاہتی تھی، لیکن جانتی تھی کہ ملے گا نہیں۔ مگر آج سب ممکن ہو گیا۔ یہ الگ بات کہ اب وہ پہلے سے قبول نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے افسوس ہے عارف صاحب، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، اس نے آزردگی سے کہا۔ نہ صحیح، آپ مجھے اس حد تک قبول کر لیں کہ مجھے اپنی مجبوری میں شریک کر لیں، میں اسی میں خوش ہو جاؤں گا۔ عارف کے لہجے میں التجا تھی۔ وہ کوئی بہت ذاتی بات ہے، میں آپ کو نہیں بتانا چاہتی۔ جواب میں عارف نے جو کیا وہ اس کے لیے اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکی۔ وہ اپنے صوفے سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور سرگوشی میں بولا، آپ سوچ بھی نہیں سکتی میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ مردوں کے فریب اور نفرت آمیز لمس کی ڈسی ہوئی نادرہ کے لیے وہ بے حد انوکھا، خوشگوار اور پہلا تجربہ تھا۔ اس سے پہلے کسی نے محبت سے اسے نہیں چھوا۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس سنسنی میں لذت اور لاچاری بھی تھی، اور وہ شل ہو کر رہ گئی۔ دماغ بھی کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ اس کا جسم دہک اٹھا ہے۔ وہ تو خواب جیسی کسی کیفیت میں تھی۔ عارف نے اس کا ہاتھ اٹھایا اور اس پر ایک طویل بوسہ دیا، پھر وہ دوبارہ اپنی جگہ جا بیٹھا۔ نادرہ کو سنبھلنے میں کچھ دیر لگی، پھر وہ سنبھلی تو اس نے ذرا خفگی سے کہا، آپ نے ایسا کیوں کیا عارف؟ یہ ضروری تھا، اس سے مجھے وہ معلوم ہو گیا جو آپ اپنی زبان سے کبھی نہ کہتی۔ نادرہ کا دل ایسے دھڑکا کہ پہلے کبھی نہیں دھڑکا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ پر اب بھی عارف کے ہونٹوں کے لمس کا گداز محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ کو دیکھا، جیسے وہاں کوئی نشان نظر آئے گا۔ کیا معلوم ہو گیا آپ کو؟ اس نے لرزیدہ آواز میں پوچھا۔ یہ کہ اتنی دیر میں آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ایسی سچائی تھی کہ وہ اس کی بات کی تردید کی ہمت بھی نہ کر سکی۔ مگر میں اب بھی یہی کہوں گی کہ میں مجبور ہوں۔ آپ کے دل میں میرے لیے جگہ بھی ہے، اور آپ کو اس جہنم سے نکلنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ آپ اسے گنواتی ہیں تو یقیناً وہ کوئی بڑی مجبوری ہوگی۔ میں وہ مجبوری جاننا چاہتا ہوں۔ شاید اس کا کوئی حل ہم مل کر تلاش کر سکیں۔ اس کا کوئی حل ہے ہی نہیں۔ آپ بتائیں تو۔ نادرہ نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، آپ بھی سن لیں، اس نے کہا، اور عارف کو نیلم بائی سے اپنے عہد کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ عارف کے انداز سے لگتا تھا وہ کچھ کہنے کو بےتاب ہے، لیکن بہرحال اس نے مداخلت نہیں کی۔ البتہ نادرہ کے خاموش ہوتے ہی اس نے بے ساختہ کہا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، قسموں سے نکلنے کا کفارہ ہے، ہم وہ ادا کر سکتے ہیں۔ وہ قسم نہیں تھی عارف، ایک مرتی ہوئی عورت سے کیا گیا عہد تھا جو میں نے بہت سوچ سمجھ کر اور اللہ کو گواہ بنا کر کیا تھا۔ ایسے عہد کی کیا اہمیت ہے جو ایک عورت کو اس جہنم سے نہ نکلنے پر پابند کرتا ہو؟ عارف نے بہت جوش سے کہا، اس عہد کی تو پاسداری بھی میرے خیال میں گناہ ہے۔ میں ایسا نہیں سمجھتی، میرے لیے تو وہ اللہ کا کرم اور بائی مرحومہ کا احسان تھا۔ نادرہ نے تیز لہجے میں کہا، بائی نے مجھ سے دو ٹوک بات کی تھی، میں وہ عہد نہ کرتی تو وہ کوٹھا کسی بائی کو بیچ دیتی، پھر میرا کیا بنتا؟ میں پہلے سے بڑی خرابی میں ہوتی۔ اسی لیے میں نے اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تب سے اب تک میں اس جہنم میں رہتے ہوئے بھی گناہ سے محفوظ ہوں۔ بلکہ یوں کہیے کہ اللہ نے آگ کے اس الاؤ کو میرے لیے گلزار بنا دیا۔ اب جب کہ بائی زندہ نہیں تو میں اس سے کیا ہوا عہد کیسے توڑ سکتی ہوں؟ یہ تو بہت بڑا ناشکرا پن ہوگا۔ ہم اس پر فتویٰ لے سکتے ہیں۔ عارف نے تجویز پیش کی، نہیں عارف، یہ معاملہ اپنے ضمیر کا ہے۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ جس چیز سے بچنے کے لیے میں حرام موت کو گلے لگانے کے لیے تیار تھی، اللہ نے مجھے کوٹھے پر رہتے ہوئے بھی اس سے بچا لیا۔ تم خودکشی کا سوچتی تھی؟ عارف کو جیسے شوق لگا۔ صرف سوچتی نہیں تھی، کر بھی لیتی، مگر وہاں بھی مجبور تھی۔ میرے لیے یہ پاکستان نہیں، جبرستان ہے۔ یہاں مجھے ذلت اور مجبوری کے سوا کچھ بھی نہیں ملا۔ نادرہ کی آواز بھرا گئی۔